ناظرین ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایکس رے جو ہے، الٹرا ساؤنڈ جو ہے، ایم آر آئی جو ہے، ریڈیشن جو ہے، یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے. ہم کرا تو رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو نا بس شوق ہوتا ہے اپنے بارے میں پتہ کرنے کا، تو جا کے ایکس رے منہ اٹھا کے کرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایم آر آئی کروا رہے ہیں، یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. یہ کتنا خطرناک ہے، اس کی ریڈیشن کیا ہے، کتنی ہماری باڈی کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے. جو پریگننٹ ویمنز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بار بار نہ چیک کرنے کے لیے کرواتی رہتی ہیں کہ بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کے لیے بچے کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ ساری باتیں آج غور سے سنیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ شو ہے، اور یہ اگر آپ سے مس ہو جائے گا کوئی بھی پارٹ، تو آپ ہمارے سوشل میڈیا سے اس کی ریل ضرور اٹھائیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا ڈینجرس کاز ہو سکتا ہے بار بار ایکس رے کرانا، بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانا. السلام علیکم جی، میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سعید شہزاد حسین، جو کہ ریڈیولوجسٹ ہیں، اور خاص طور پہ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ان کو آج مدعو کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ. مور دین ہیپی. میں جسٹ ٹو ایڈ کہ ریڈیولوجسٹ بھی ہوں اور ایمرجنسی میڈیسن اسپیشلسٹ بھی ہوں. زبردست. تو گیوز می دا پیکیولر چانس کہ میں آپ کو اس کے خطرات بھی بتاؤں، اس کے بچنے کے طریقے بھی بتا سکوں. تو سر سب سے پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں بس ایکس رے کرانے کے لیے، بار بار الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، خاص طور پہ یہ پریگننٹ وومن جو ہوتی ہیں، جی تو یہ کیا سیف ہوتا ہے جتنی بار بھی الٹرا ساؤنڈ ایکس رے اس طرح سے جو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں؟ از دیٹ اوکے؟ نہیں، بالکل بھی سیف نہیں ہوتا، اور یہ بالکل بھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارے پاس ایسے سکینز آتے ہیں کہ مریض جو ہے صرف جاننا چاہ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہے تو نہیں. یہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ پبلک کو پتہ ہو کہ وٹ دے آر گیٹنگ ان ٹو. یہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. نارملی ہمیں ہر وقت ریڈیشن کا سامنا ہے، یعنی کہ کاسمک بیک گراؤنڈ انرجی ہے، سورج سے جو ریز آ رہی ہیں خطرناک، بہت ساری تو رک جاتی ہیں لیکن بہت ساری آ بھی جاتی ہیں. اسی طرح کانکریٹ جو ہوتا ہے دیواروں میں، اس سے بھی ریڈیشن نکل رہی ہے. آپ کے الیکٹرانکس کے کچھ حالات ہیں، ہر وقت آپ کے گرد ریڈیشن ہوتی ہے. یہ بلب لائٹس وغیرہ سب کچھ ایگزیکٹلی ہر چیز سے نہ کچھ ریڈیشن آپ کو، یہ فلوریسنٹس جتنے ہیں، اور یہ تو ہم نے وی نو کہ کتنا ہے، ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو نارملی جنرل پبلک کو اس کو ہم میجر کرتے ہیں ملی سیورٹس میں. یہ اس کا یونٹ ہے، سیورٹ یونٹ ہے، ملی سیورٹس میں اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو نارملی آپ کو اور مجھے اگر ہم کچھ بھی نہ کریں نا، تو ایک سال میں 2 to 2.5 ملی سیورٹس کی ریڈیشن ڈوز لگ جاتی ہے. اچھا، خود بخود 2.4 ہوتی ہے نارملی جنرلی. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ کو 2.4 لگ جائے گی. آپ نے بہت ساری فلائٹس لی ہوں کہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں نا سورج کے قریب، وہ ریڈیشن ڈوز بڑھتی جاتی ہے، تو تھوڑی 2 سے 3 ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ زمین پہ رہے، کچھ بھی نہ کیا، تو بھی آپ کو ریڈیشن ڈوز لگ جائے گی 2. مگر جہاز کے اندر تو ہم بند انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، ادھر بھی پہنچ جاتی ہے یہ؟ ہاں، وہ جو جتنی جہاز کی شیلڈنگ ہے وہ اتنی انف نہیں ہے کہ کاسمک بیک گراؤنڈ ریز کو روک سکے. اچھا. ہاں، تو یہ پائلٹس جو ہوتے ہیں یا ایئر ہوسٹسز، ان کو زیادہ ڈوز لگتی ہے جنرل پاپولیشن سے. اچھا جی. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ 2.5 ملی سیورٹ لیٹ سے لے لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی سال کی ڈوز ہے. ایک سی ٹی ہیڈ جب آپ کرواتے ہیں نا بغیر کانٹراسٹ کے، صرف ایک سی ٹی ہیڈ آپ کو 5 ملی سیورٹ کی ڈوز لگ جاتی ہے. یعنی کہ 2 سال آپ دھوپ میں کھڑے رہے. اس حد تک کا صرف ایک، اور یہ سب سے کم ہے سی ٹی میں، یہ سب سے کم ڈوز ہے سی ٹی ہیڈ. اچھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کانٹراسٹ کے ساتھ کریں گے تو 10 ہو جائے گی، یہ 4 سال ہو جائے گی. آپ ایک سی ٹی چیسٹ ود اینڈ وداؤٹ کانٹراسٹ کرتے ہیں، اپ ٹو 20 ملی سیورٹس آپ کو لگ جاتی ہے، یعنی اپ ٹو 10 ایئرس آف بیک گراؤنڈ ریڈیشن ڈوز. مطلب ایک سی ٹی اسکین کے ساتھ کتنا ریڈیشن پیدا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ یعنی ایک سی ٹی ہیڈ کی جو ہے نا سر کا اگر آپ سی ٹی کرتے ہیں، جو کہ سب سے کم ڈوز میں کیا جاتا ہے، کیونکہ ریجن کم ہے، ایریا کم ہے، تو لو انرجی پہ کر سکتے ہیں اس کو، تو وہ بھی 5 ملی سیورٹس ہوتا ہے. ایسے جیسے کہ آپ نے 2 سال دھوپ میں کھڑے ہو کے گزارے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ میں دھوپ سے مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پبلک کو سمجھ میں آ سکے کہ آپ ایک سی ٹی ہیڈ تو کروا رہے ہیں، آپ نے 2 سال کی ریڈیشن بھی لے لی ہے ساتھ میں. اچھا، پھر یہ جو حاملہ خواتین جاتی ہیں خاص طور پہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا رہی ہوتی ہیں، اس کا کیا سائیڈ افیکٹ؟ اچھا، الٹرا ساؤنڈ پہ ہم آتے ہیں تھوڑی دیر بعد، کیونکہ ایک ہوتی ہیں آئونائزنگ ریڈیشن، یعنی ایک سی ٹی ایکس رے، یہ اس میں ریڈیشن ہے. بون سکین اس میں ریڈیشن ہے، پیٹ سکین اس میں ہائی ڈوز ریڈیشن ہوتی ہے. لیکن الٹرا ساؤنڈ اور ایم آر آئی، یہ 2 ایسے ہیں جس میں ریڈیشن نہیں ہوتی.
تو پھر تو خطرہ تو کوئی نہیں، الٹرا ساؤنڈ میں کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ سیف موڈیلٹی ہے، وہ ساؤنڈ بیسڈ ہے، اس میں صرف ساؤنڈ ویوز جاتی ہیں، ساؤنڈ ویوز واپس آ جاتی ہیں. اچھا. تو اس کے اندر نیگلیجیبل رسک ہوتا ہے ہیٹنگ کا، اور وہ بھی اگر بہت پرولونگڈ آورز میں کیا جائے. ان ریالٹی ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ نہیں رپورٹڈ ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ ہیٹ ہوتے دیکھا نہیں ہے کبھی، ٹھیک ہے. اور ایم آر میں بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی ریڈیو فریکوینسی پلس ہے، اس میں کوئی ریڈیشن نہیں ہے. چاہے گردن کی ایم آر آئی جہاں کا بھی ایم آر، اچھا، اس میں بھی کوئی ریڈیشن نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایم آر آئی اور الٹرا ساؤنڈ یہ سیف ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر جیسے آپ نے پریگننٹ کا کہا نا، اگر پریگننٹ ویسے کسی کو اپینڈیسائٹس ہوتا ہے، ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ میں نہیں نظر آیا، سی ٹی کر لیتے ہیں. لیکن اگر پریگننٹ ہوں گی نا تو پھر اس میں ہم سی ٹی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ایمبریو ہے وہ کہیں زیادہ سینسٹیو ہے ریڈیشن کو. اچھا. اور خاص کر اگر جب اس کے آرگنز بن رہے ہوں، آرگینوجینیسس ہو رہا ہوگا نا، اس کے اندر انوملیز آ جائیں گی اگر ہم نے اس کا اسکین کر دیا تو. اچھا 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 اچھا. تو یہ تو یعنی یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے اگر پریگننٹ لیڈی کو ہم نے ایکس رے یا سی ٹی کر دیا، انلیس کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا، اس کے علاوہ کسی صورت ان کو ایکس رے نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ جو سی ٹی اسکین ہوتا ہے، ریڈیشن وغیرہ، یہ والے ایکس ریز جو ہوتے ہیں، یہ عام ایکس ریز سے مطلب کافی ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، سی ٹی بھی ایکس رے ہے، لیکن سی ٹی ایسے ہے کہ جیسے اب ہیڈ جو ہے اگر ہم لیٹس سے ہم نے 70-80 سلائسز میں کیا ہے نا، تو وہ 80 ایکس ریز کے برابر ہے. تو یہ جو سی ٹی اسکین ہوتا ہے نا، یہ ایکس رے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ملٹیپل ایکس ریز ہوتے ہیں اسٹیک ٹوگیدر. اچھا. ہاں، تو ہوتا یہ ایکس رے ہی ہے، ایگزیکٹلی وہی کیتھوڈ رے ٹیوب ہے، وہی ایکس رے ہے، وہی انرجی سائیکلز ہیں اس کے، لیکن اس کو سیکوینس میں لیا جاتا ہے. تو کن سچویشنز میں سی ٹی اسکین از ویری امپورٹنٹ اور کن میں ہم نظر انداز بھی کر سکتے ہیں اس کو؟ جہاں بھی آپ کی ہیلتھ کو، یعنی اب میں آپ کو رسکس بتا تو رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اس سی ٹی سے انکاری ہو جائے کہ سی ٹی کسی صورت کرانا. اس کے لیے رول یہ ہوتا ہے، اس کو الارا بولتے ہیں، ایز لو ایز ریزنیبلی ایکسیپٹیبل. الارا یہ رول یونیورسلی فالو کیا جاتا ہے کہ رسک دیکھتے ہیں اور بینیفٹ دیکھتے ہیں. مثلا کوئی ایکیوٹ ایبڈومن کے ساتھ آتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی کوئی اپینڈکس تو نہیں پھٹ گیا یا ایسا، یہ وہ چیزیں جس سے وہ مر جائے گا اگر ہم نے اس کو ڈائگنوز نہ کیا. ان حالت میں، ان صورت حال میں ایگزیکٹلی اس صورت میں پھر ریڈیشن گوز سیکنڈری. پھر ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو ریڈیشن لگ رہی ہے. اچھا. تو اس صورت میں کیونکہ اس کی جان بچانا ضروری ہے، تو ان حالات میں ہم نے کرنا ہی کرنا. تو یہ ہے اصل میں جو آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ میں جسٹ وانٹ ٹو نو کہ مجھے کوئی ہے تو نہیں. یہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، یہ بالکل کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جسٹ ٹو نو، یہ فزیکل ٹیسٹ، یہ ایکس ریز جو ہے، یہ سی ٹی اسکینز جو ہے، یو کین ناٹ جسٹ ہیو اٹ ڈن. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب سے. ڈاکٹر شہزاد ہمارے ساتھ ہی ہیں.